السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، پارٹ نمبر 7۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا کہ مجھے آپ ایسا عمل بتائیے جسے انجام دے کر میرا نام جنتیوں میں لکھ دیا جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم محسن بن جاؤ۔ ان صاحب نے عرض کیا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ میں ہی محسن ہوں؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے پڑوسیوں سے پوچھو، اگر وہ تمہارے محسن ہونے کی تائید کرے تو تم محسن ہو، اور اگر وہ تمہیں برائی کرنے والا کہے تو تم برے ہو۔ یہ حدیث شعب الایمان میں ہے۔ خلاصہ کلام یہ، پڑوسی کسی کے بارے میں کہے اچھا پڑوسی ہے، سمجھ لو کہ وہ آدمی اچھا ہے، اور پڑوسی کسی کے بارے میں کہے کہ برا پڑوسی ہے، اس سے بچو، سمجھ لو کہ برا ہے۔ ہم مدینہ منورہ میں مکان لے رہے تھے، مکان کی ترتیب بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، فوراً جو ہے کہ ساتھیوں کے فون آئے، مولانا کہاں مکان لیا؟ میں نے کہا بھی فلاں جگہ لے رہے۔ فرمایا مولانا ہماری رائے نہیں ہے۔ حضرت بھائی کیوں نہیں؟ بولے آپ کو بتائیں گے، حرم شریف میں آنا۔ اب ملاقات کی، انہوں نے ساری بات بتائی، اور سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ ہم نے کینسل کیا، صرف پڑوسی کی وجہ سے۔ پھر بعد میں دوسرا مکان کی بات چلی، ہاں یہ پڑوس بہت اچھا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا، پڑوسی اگر کہے کہ اچھا تو وہ آدمی اچھا ہوتا ہے، پڑوسی اگر کہے کہ یہ آدمی خراب تو وہ آدمی خراب ہوتا ہے۔ اس لیے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے۔ اب پڑھ لیجیے میرے ساتھ دعا، اللہم واقعتاً کواقعت الولید۔ اے اللہ ایسی میری حفاظت کر جیسے چھوٹے بچے کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اس دعا میں کواقعت الولید کا کلمہ شفقت اور پیار کے عجیب معانی کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ اے اللہ، جس طرح ایک شفیق ماں اپنے بچے کو ایک لمحے کے لیے دور نہیں ہونے دیتی، ہر وقت اس کی نگرانی اور نگہبانی میں لگی رہتی ہے، اسی طرح ہم بھی ایسی ہی نگہبانی کی درخواست کرتے ہیں۔ اے اللہ، آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہیں، ہمیں محروم نہ فرمائیے۔ یہ دعا یاد بھی کر لیجئے اور اپنے بچے بچیوں کو یاد بھی فرما لیجئے۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے، پوری امت کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔